بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن بیان کرتی ہے، میری عمر 21 سال ہے اور میں ایک دکان میں ایک سیلز گرلز کے طور پر کام کرتی ہوں۔ ویسی دکان تو نہیں کہنا چاہیے، ایک عورتوں کے کپڑوں کا بہت بڑا سٹور ہے جہاں رش لگا رہتا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی عید کے دن ہیں تو عورتیں ایسے کپڑے خریدتی ہیں جیسے مفت بٹ رہے ہوں، مگر ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ کافی دیر تک کپڑا دیکھنے کے بعد بھی پسند نہ آنے پر خالی ہاتھ لگا کر چلی جاتی ہیں۔ آج بھی ایک نئی آنٹی آئی، گھنٹہ بھر مجھ سے کپڑے نکلوا کر دیکھتی رہی، اور کچھ بھی پسند نہ آیا تو منہ بنا کر مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے قصور میرا ہی ہو، اور کسی حد تک غصہ بھی نکالنے لگی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، تمہاری عمر کیا ہے؟ کھایا پیا کرو، لگتی تو 18 کی بھی نہیں ہو۔ میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ انہیں میں کیا بتاتی کہ میں پروٹین سے بھرپور غذائیں، غیر ملکی سیریلز نہیں کھا سکتی، بلکہ چائے میں ڈبل روٹی بھگو کر کھاتی ہوں، اور دوپہر کو بھی ناشتے کو کافی سمجھ لیتی ہوں۔ گھر میں 4 چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر کچھ سالن بچا دیں تو اسی کے ساتھ روٹی کھا لیتی ہوں۔ باقی گوشت، پھل، دودھ اور میوہ جات، دوسری غذائیں ہمارے غربت کے مذہب میں حرام ہیں۔ گھر میں واحد میں ہی کمانے والی ہوں۔ سٹور پر کام کرتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے۔ میری تنخواہ 15,000 ہے، اسی میں گھر کی دال روٹی بھی چلتی ہے۔ میرے آنے جانے کا کرایہ بھی اور باقی اخراجات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسٹور میں یونیفارم فری میں ملتا ہے، جسے پورا مہینہ ضبطن کرنا ہوتا ہے۔ باقی کھانا پینا اور آنا جانا ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے اسٹور میں ایک لڑکا بھی کام کرتا ہے جو موٹر سائیکل پر آتا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ بھی میرے ہی علاقے میں رہتا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آپ موٹر سائیکل پر آ جایا کریں۔ اس نے بولا اس طرح آپ کا کچھ کرایہ بھی بچ جائے گا۔ پہلے تو میں بہت گھبرائی کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر جب یہ خیال آیا کہ مہینے کے آخری دنوں میں میرے بہن بھائی بھوکے سوئیں گے تب لوگ کیا کہیں گے، جب ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے تب لوگ کیا کہیں گے، تو میں کرایہ بچانے کے لیے اس کے ساتھ آنے لگی۔ وہ انتہائی شریف لڑکا ہے، میں نہ صرف اسے بھائی کہتی ہوں بلکہ دل سے مانتی بھی ہوں۔ اس طرح اس کے ساتھ آنے جانے سے میرے 2,000 روپے بچ جاتے ہیں، مگر میری ماں کی تسلی نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں بھوک برداشت کر لیں گے، مگر لوگوں کی باتیں برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے بولا کیوں اماں؟ اگر لوگ ہماری مدد نہیں کر سکتے، ہمیں خود ہی پیٹ بھرنے کے لیے سوچنا ہے، محنت کرنی ہے، تو پھر لوگوں کو ہماری باتیں کرنے کا حق کس نے دیا؟